دوستو، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی اقدار کا حامل ہو، ظلم و ستم، نفرت، حسد، کینہ کپٹ، بغض و عداوت اور ہر طرح کی برائیوں اور غیر اخلاقی اقدار سے پاک صاف ہو۔ لیکن کیا کبھی کسی نے غور کیا کہ ہمارا معاشرہ کیسے اس طرح کا بن سکتا ہے؟ کیسے ہم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا اور روحانی و اخلاقی گندگیوں سے پاک صاف رکھ سکتے ہیں؟ آج میں آپ کے سامنے اسی عنوان پر گفتگو کروں گا، لیکن قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ہمارے ذہن و دماغ پر الفاظ اور لب و لہجے کا اثر انداز ہونا مسلم ہے، کوئی شخص بھی اس کا انکاری نہیں ہے۔ اچھی باتوں سے مزاج خوشگوار ہوتا ہے اور تلخ لب و لہجے میں کہی جانے والی بات، خواہ کتنی ہی بڑی حقیقت کیوں نہ ہو، ہمارے مزاج کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ الفاظ کی تاثیر صرف ذہنوں تک ہی نہیں محدود رہتی بلکہ جسموں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور ہمارے جذبات کو جگانے اور بھڑکانے میں ان الفاظ کا بڑا اہم کردار ہے، جنہیں آگے ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ معاشرہ چونکہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، لہٰذا جب الفاظ کا افراد پر اثر انداز ہونا مسلم ہے تو معاشرے پر اس کے اثر انداز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ الفاظ کے یہ اثرات الفاظ کی نوعیت پر مبنی ہوں گے، یعنی جیسے اور جس طرح کے الفاظ جس طریقے سے معاشرے میں بولے جائیں گے، ہمارے اندر وہی افکار و خیالات پنپیں گے اور ہمارا معاشرہ بھی اسی نوعیت کا ہوگا۔ چنانچہ جب ہم ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے افراد نظر آتے ہیں جنہیں الفاظ پر پوری دسترس ہوتی ہے اور وہ الفاظ کے پیچ و خم اور اتار چڑھاؤ سے مکمل واقف ہوتے ہیں، اور لب و لہجے کے نشیب و فراز سے بھی پوری طرح واقف ہوتے ہیں، جنہیں ہم ادیب کے نام سے جانتے ہیں۔ ادب شائستگی، شگفتگی اور جمالیات کا نام ہے۔ ایک ادیب بھی اپنے معاشرے کو اسی طرح شائستہ، شگفتہ اور جمال پرور بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اپنے ادب پاروں میں معاشرے میں موجود کمیوں اور کوتاہیوں پر مخصوص طریقے سے تنقید کرتا ہے اور ہر دو صورتوں یعنی نثر اور نظم دونوں میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بسا اوقات معاشرے میں پھیلی برائیاں اس حد تک خطرناک ہوتی ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ایک دشوار کام ہوتا ہے، مگر ایک ادیب اس سے بھی کتراتا نہیں ہے اور اپنے فریضے کی انجام دہی میں مصروف رہتا ہے، مگر اس کے باوجود لوگوں کا ہدف ملامت بھی بنا رہتا ہے، جس کی مثال ہم سعادت حسین منٹو کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ ادب خواہ شعری شکل میں ہو یا نثری، دونوں معاشرات پر بہت زبردست طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں اشعار سے معاشرے پر اور افراد پر کیا اثر پڑتا ہے اس کے کئی واقعات نقل کیے ہیں۔ یورپ کے بارے میں لکھتے ہیں، یورپ میں پولیٹیکل مشکلات کے وقت زمانہ قدیم سے پوئٹری کو قوم کی ترغیب و تحریض کا ایک زبردست آلہ سمجھتے رہے۔ ایک زمانے میں ایتھنز اور مگارا والوں میں جزیرہ سیلمس کی بابت مدت دراز تک جنگ رہی، جس میں ایتھنز والوں کو برابر شکستیں ہوتی رہیں، اور رفتہ رفتہ ان کا حوصلہ ایسا پست ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے لڑائی سے دستبردار ہو گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ جو شخص اس لڑائی کا ذکر کرے یا دوبارہ لڑنے کی تحریک دے وہ قتل کر دیا جائے۔ اس وقت ایتھنز کا مشہور مقنن سولن زندہ تھا، اس کو نہایت غیرت آئی، اس نے اہل وطن کو پھر لڑائی پر آمادہ کرنا چاہا، وہ دانستہ مجنون بن گیا۔ جب ایتھنز میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سولن دیوانہ ہو گیا ہے، اس نے کچھ اشعار نہایت درد انگیز لکھے اور پرانے زدہ کپڑے پہن کر اور گلے میں ایک رسی اور سر پر پرانی چادر ڈال کر گھر سے نکلا۔ لوگ یہ حال دیکھ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ ایک بلندی پر جہاں اکثر فصحا منادی کیا کرتے تھے جا کھڑا ہوا اور اپنی عادت کے خلاف اشعار پڑھنے شروع کیے، جن کا مضمون یہ تھا کہ کاش
میں ایتھنز میں پیدا نہ ہوا ہوتا بلکہ عجم یا بربر یا کسی اور ملک میں پیدا ہوا ہوتا جہاں کے باشندے میرے ہم وطنوں سے زیادہ جفاکش، سنگ دل اور یونان کے علم و حکمت سے بے خبر ہوتے۔ وہ حالت میرے لیے اس سے بہت بہتر تھی کہ لوگ مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہیں کہ یہ شخص اسی ایتھنز کا رہنے والا ہے جو سیلمس کی لڑائی سے بھاگ گئے۔ اے عزیزو، جلد دشمنوں سے انتقام لو اور یہ ننگوار ہم سے دور کرو، اور چین سے نہ بیٹھو جب تک کہ اپنا چھینا ہوا ملک ظالم دشمنوں کے پنجے سے نہ چھڑا لو۔ ان غیرت انگیز اشعار سے ایتھنز والوں کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اسی وقت سب نے ہتھیار سنبھال کر سولن کو سپاہ کا سردار اور حاکم مقرر کیا، اور سب کے سب ماہی گیروں کی کشتیوں میں سوار ہو کر سیلمس پر چڑھ گئے۔ آخر کار جیسا کہ تاریخ میں بتفصیل مذکور ہے، جزیرہ سیلمس پر قابض ہو گئے اور دشمنوں میں بہت سے قید ہوئے اور باقی تمام مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح کے اور بھی واقعات اس کتاب میں مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ نثری ادب سے دنیا میں جو نظریات و انقلابات ماضی قریب میں رونما ہوئے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بہرحال شعر و ادب کا معاشرے پر اثر انداز ہونا مسلم ہے، مگر جس طرح شعر و ادب معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح معاشرہ بھی شعر و ادب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ زمانے کے تغیرات، وقت کے حالات اور ایک دوسرے معاشرے کے طور طریقے شعر و ادب پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ گویا شعر و ادب کا یہی اصلی روپ ہے۔ جیسا کہ ہم ترقی پسندوں کی تحریک میں دیکھ سکتے ہیں کہ محبوب جو کہ قدیم شاعری میں غزل کی روح تھا، اور گل و بلبل اور لب و عارض جو کہ شاعری کی جان تھے، سب بدل گئے۔ محبوب کی جگہ انقلاب، گل و بلبل کی جگہ مزدور و کسان، اور لب و عارض کی جگہ روٹی اور کپڑے نے لے لی، اور حالات کے یہ تغیرات شعر و ادب پر ایسے اثر انداز ہوئے کہ تاریخ میں شاید اس سے پہلے اور کسی ادبی تحریک کو اتنی مقبولیت حاصل نہ ہوئی ہوگی۔ چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے تو ہمیں ادیبوں کے فن پاروں اور خود ان کی بھی قدر کرنی ہوگی، اور ان کے لٹریچرز کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو انہی اقدار پر لے جانے کی پوری کوشش کرنی پڑے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ادیبوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کو ایسا صحت مند ادب اور لٹریچر فراہم کریں جس سے معاشرہ اپنی اصل اور حقیقی اقدار پر آ سکے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔